دیوار ڈرامے کی آنے والی قسط میں کئی ایسے موڑ آتے دکھائی دے رہے ہیں جو نہ صرف رشتوں کا امتحان لیں گے بلکہ کچھ کرداروں کا اصل چہرہ بھی سامنے لا سکتے ہیں۔ ایک طرف ماریا کی شادی کے سیٹ کی چوری نے پورے گھر کا سکون چھین لیا ہے، دوسری طرف فہد نے احمر اور عافیہ کے درمیان فاصلے بڑھانے کے لیے ایک نئی چال چل دی ہے، جبکہ نازنین کی خفیہ سرگرمیاں بھی اب زیادہ دیر تک چھپی ہوئی نظر نہیں آ رہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نازنین کی، کیونکہ پرومو کا سب سے دلچسپ سین یہی تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت نازنین سب سے چھپ کر گھر میں باہر آتی ہے اور اندھیرے میں کھڑے ہو کر فہد سے فون پر باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ فہد حسب معمول احمر اور عافیہ کے رشتے کو خراب کرنے کی نئی پلاننگ بنا رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ نازنین کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے نازنین کے لیے کچھ گفٹس خریدے ہیں۔ جب فہد کہتا ہے کہ اگر چاہو تو میں کل ہی آپ کے گھر آ کر یہ گفٹس آپ کو دے سکتا ہوں، تو نازنین فوراً منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھر آنے کی ضرورت نہیں، ہم باہر کہیں مل لیتے ہیں۔ اسی دوران شارق کی آنکھ کھل جائے گی اور وہ نازنین کو فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے گا۔ اگر شارق نے دوسری طرف کسی مرد کی آواز سن لی تو یقیناً وہ یہ معاملہ آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ اگرچہ نازنین بہت چالاک ہے اور وقتی طور پر خود کو بچا سکتی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس کے جھوٹ اب زیادہ دیر تک نہیں چھپیں گے۔ ادھر فہد نے عافیہ کو بھی بڑی چالاکی سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ وہ ماریا کی شادی کے گفٹس کا بہانہ بنا کر عافیہ کو شاپنگ پر لے جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنی بہن کی طرح ماریا کے لیے گفٹس خریدنے ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے کیونکہ مجھے عورتوں کی شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں۔ شاپنگ کے دوران جب عافیہ کو ایک خوبصورت سا بریسلیٹ پسند آتا ہے تو فہد اسے تحفہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں عافیہ کا جواب واقعی ہی قابل تعریف تھا۔ وہ صاف کہتی ہے کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں تم سے ذاتی تحفہ قبول کروں، اگر لینا ہے تو اس کی قیمت میں خود ادا کروں گی۔ لیکن فہد کا اصل مقصد گفٹ دینا نہیں بلکہ ایک نئی غلط فہمی پیدا کرنا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ایسا ثبوت تیار کرے گا جس سے احمر کو یہی محسوس ہو کہ یہ بریسلیٹ دراصل فہد نے عافیہ کو تحفے میں دیا ہے اور عافیہ جھوٹ بول رہی ہے کہ اس نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے۔ خیر واپسی پر فہد عافیہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، اور اسی دوران ایک اور منظر میں احمر مسجد سے نماز پڑھ کے واپس آ رہا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ فہد گاڑی میں سے عافیہ کو کافی سارے شاپنگ بیگز نکال کے دیتا ہے۔ اگرچہ وہ خاموش رہتا ہے لیکن اس کے چہرے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ منظر اسے اندر ہی اندر پریشان کر گیا ہے۔ اب آتے ہیں ماریا کی شادی کے سیٹ کی چوری کی طرف۔ سیٹ غائب ہونے کے بعد گھر میں ہر طرف پریشانی پھیل جاتی ہے۔ سب سے پہلا شک رانی پر جاتا ہے۔ گڑیا باجی کہتی ہے کہ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھے بتا دیتی، سیٹ چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی اور تم نے اسے کتنے میں اور کہاں بیچا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ کسی نے نازنین پر سنجیدگی سے شک کیوں نہیں کیا، کیونکہ سیٹ کی چوری کے بعد نازنین اور اس کا شوہر ہی تھے جو گھر پر موجود نہیں تھے، اور نازنین اپنی ماں کے ساتھ گھر سے باہر گئی تھی، اس لیے یہ بھی تو ممکن تھا کہ سیٹ وہیں لے جا کر چھپا دیا ہو یا بیچ دیا ہو۔ تو یہ بات گڑیا باجی یا باقی گھر کے کسی فرد کو سوچنی چاہیے تھی۔ اگر اسی وقت پولیس کو شامل تفتیش کیا جاتا یا نازنین سے سخت پوچھ گچھ ہوتی تو شاید حقیقت جلد سامنے آ جاتی۔ اس سارے معاملے میں ایک بات ضرور اچھی لگی، بلال کی بہت سی غلطیاں اپنی جگہ، لیکن جب سب لوگ رانی پر شک کرتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا نظر آتا ہے اور صاف کہہ دیتا ہے کہ رانی کبھی چوری کر ہی نہیں سکتی۔ کم از کم اس موقع پر اس نے ایک اچھا شوہر ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ ادھر گڑیا باجی خود کو اس سارے معاملے کا قصوروار سمجھ رہی ہیں۔ انہیں فکر ہے کہ حمزہ ان کے خاندان کے بارے میں کیا سوچے گا، لیکن حمزہ یہ سب جاننے کے بعد گڑیا کو یعنی سعدیہ کو تسلی دیتا ہے کہ تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں،
یہی بات سعدیہ کے لیے اس مشکل وقت میں سب سے بڑا سہارا بنتی ہے۔ البتہ حمزہ کا اسلام آباد جانا اب بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ وہ کون سا راز چھپا رہا ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ معاملہ اس کی پہلی شادی یا کسی پرانے رشتے سے جڑا ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ڈرامے نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب یہ راز سامنے آئے گا تو کیا سعدیہ حمزہ کی مجبوری کو سمجھے گی یا پھر اس کا اعتماد ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ ادھر کچھ دن گزر جانے کے بعد عافیہ ایک بار پھر احمد سے کہتی ہے کہ اب تو تمہاری جاب بھی ختم ہو چکی ہے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر ڈیڈ کا بزنس جوائن کر لو گے، پھر اب کس بات کا انتظار ہے؟ لیکن احمد صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے آئی ایم سوری عافیہ، میں کوئی دوسری جاب تلاش کروں گا، تمہارے ڈیڈ کا آفس جوائن کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ احمد کے انکار کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ وہ شہیر صاحب یعنی اپنے سسر کا بزنس جوائن کرنا ہی نہیں چاہتا اور ساتھ ہی فہد پر بھی بالکل اعتماد نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی نہیں چاہتا کہ عافیہ زیادہ عرصے اس آفس میں کام کرے۔ احمد تو صرف اس دن کا انتظار کر رہا ہے جب شہیر صاحب واپس آ کر اپنا بزنس خود سنبھال لیں تاکہ عافیہ کو بھی آفس جانے کی ضرورت نہ رہے۔ لیکن دوسری طرف عافیہ ابھی تک نہ فہد کی حقیقت سے واقف ہے اور نہ ہی اپنے والد کی چالوں سے، اسی لیے احمد کا رویہ اسے بدلتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ ناراض ہو کر کہتی ہے احمد، میں نوٹ کر رہی ہوں کہ تمہاری سوچ بھی بدل رہی ہے اور تمہارے ارادے بھی، مگر احمد اپنی اصل پریشانی اسے نہیں بتاتا، صرف اتنا کہتا ہے کیا کروں عافیہ، حالات انسان کو بدل دیتے ہیں۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ اس ایشو کو لے کے آگے چل کے احمد اور عافیہ کے رشتے میں درار پیدا ہو سکتی ہے، جس کا فائدہ ظاہر ہے کہ فہد اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ خیر، ادھر نازنین نے سیٹ کی چوری کے بعد اپنے بچے کی قسم کھا کر خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ وہ پہلے بھی کئی بار اپنے بچے کے سر کی جھوٹی قسمیں کھاتی رہی ہے۔ تو ان سب باتوں سے لگتا یہی ہے کہ آگے چل کر اس کا بچہ اچانک شدید بیمار ہو جائے گا۔ ایسے میں نازنین کے دل میں بھی یہ خوف پیدا ہوگا اور اس کی ماں بھی اسے کہے گی کہ کہیں یہ سب تمہاری جھوٹی قسموں کا نتیجہ تو نہیں۔ دوسری طرف شارق بھی اس بات پر غصہ کرے گا کہ تم ہر بات پر بچے کے سر کی قسمیں کھاتی رہتی ہو، کہیں میرا بچہ تمہاری وجہ سے تو بیمار نہیں پڑ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ماریا کا سیٹ بھی تم ہی نے چرایا ہو۔ اگر کہانی نے یہی رخ لیا تو ممکن ہے اپنے بچے کی حالت دیکھ کر نازنین مزید جھوٹ نہ بول سکے اور آخر کار خود ہی سب کے سامنے اعتراف کر لے اور ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگے کہ سیٹ اسی نے چرایا تھا، اور اب اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ پچھتا بھی رہی ہے۔ خیر ناظرین، یہ صرف تو ہماری ایک پریڈکشن ہے، ضروری نہیں کہ ڈرامے میں بالکل ایسا ہی ہو۔ آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔